السلام علیکم۔ یہ ہے آخری کا شمارہ جولائی کا 2025 کا، اس کا پیج نمبر ہے 29۔ جی تو اس پہ ایک مضمون ہے، مظلوم کی بددعا نسلیں عبرت کا نشانہ بن گئی۔ قارئین، ہر ماہ حیرت انگیز اور سبق آزمو مکافات عمل کے واقعات عبقری میں شائع ہو رہے ہیں۔ آپ بھی اپنا تجربہ ضرور لکھیں۔ قارئین، مکافات عمل پر مبنی واقعہ تحریر کر رہی ہوں جو میرے دوست کے گھر والوں کے ساتھ پیش آیا، اسی کی زبانی سنیے۔ میرے والد کی دوستی ایک ایسے شخص سے ہو گئی جو عملیات وغیرہ کرنے میں مشہور تھا۔ ان کے گھر آنا جانا شروع ہو گیا۔ میرے والد ان کے گھر گھنٹوں بیٹھے رہے۔ ہمیں اس طرح معلوم ہوا کہ انہوں نے ہمارے گھر فریج میں کچھ گوشت رکھوایا، لیکن چند ہی دن بعد اس کے اندر ایسی بدبو آنا شروع ہو گئی جیسے کسی مردہ کی آتی ہے۔ پھر معلوم ہوا وہ تعویذ وغیرہ بھی کرتا ہے۔ اب یہ سب کچھ جاننے کے باوجود ان سے ملنے جاتے ہیں۔ ابو اور ان کی کافی گہری دوستی ہو گئی۔ اس عامل نے باتوں باتوں میں ہی ابو کو پرکھ لیا تھا۔ ایک دن کہنے لگا، تم کام کے سلسلے میں دبئی چلے جاؤ تو بہت ترقی کرو گے۔ والد صاحب نے جواب دیا، مجھے شوق ضرور ہے مگر میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ اس نے پہلے ہمارا رکشہ بیچنے کا کہا۔ ہم پہلے پاسپورٹ بنوا لیتے ہیں، پھر باقی کام اس کے بعد کریں گے۔ میرے والد نے اس کی باتوں میں آ کر رکشہ بیچ دیا۔ چند دن بعد پاسپورٹ بھی بنوا لیا۔ اس بات پر ہمارے گھر والے خوش نہیں تھے اور گھر میں جھگڑا ابھی ہوا کہ رکشہ نہیں بیچنا، لیکن رکشہ بک چکا تھا۔ اب میرے والد کا واحد ذریعہ روزگار بھی ختم ہو چکا تھا۔ بیرون ملک جانے کی لالچ۔ وہ شخص والد صاحب پر کچھ عملیات کرتا۔ ابو گھر آتے ہی لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتے۔ جتنا کوشش ہوتی کہ گھر جھگڑا نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے، وہ کام اتنا ہی بگڑ جاتا۔ کچھ رشتہ داروں نے اس کے گھر جانے سے منع کیا، منت بھی کی، والد صاحب کو بیرون ملک جانے کا نہ کہیں اور ان کی جان چھوڑ دیں، مگر وہ شخص نہ مانا۔ والد صاحب نے رکشہ کی ساری رقم اسے جمع کروائی تھی تاکہ وہ ویزے کا انتظام کرے، مگر اس نے صرف پاسپورٹ بنوا کر دیا اور باقی ساری رقم کھا گیا۔ والد صاحب سے مزید رقم کا مطالبہ شروع کر دیا۔ والد صاحب نے بتایا کہ اب کوئی رقم موجود نہیں تو اس نے کہا، تمہارے 2 گھر ہیں، ان میں سے ایک بیچ دینا اور تم وہاں جا کر اتنے پیسے کما لو گے کہ تم دوبارہ مزید گھر خرید لو گے۔ والد صاحب نے گھر میں بات کی کہ میں یہ گھر بیچ رہا ہوں تو سب نے اس بات کی مخالفت کی کہ اس کو مت بیچو، یہ بڑی مشکلوں سے بنوایا ہے۔ ابو اور امی کا سخت جھگڑا ہوا۔ جب والد نے اس عامل کی بیوی سے جا کر بات کی تو اس نے بجائے ساتھ دینے کے ہنسنا شروع کر دیا۔ اس عامل نے خود گاہک لا کر گھر دکھا دینا شروع کر دیا۔ اس عامل نے اونے پونے داموں گھر فروخت کر دیا اور تمام تر رقم اپنے پاس رکھ لی۔ والد صاحب کو صرف چند ہزار روپے دیے اور کہا، اب جلد ویزا لگ جائے گا۔ وقت گزرتا گیا مگر ویزے کی کوئی خبر نہ ملی۔ وہ مسلسل ٹال مٹول کرتا رہا۔ جب رقم کی واپسی کا تقاضا کیا تو اس نے جھگڑا شروع کر دیا اور صاف انکار کر دیا کہ میرے پاس تمہاری کوئی رقم نہیں۔ پھر بات قسم پر آ گئی۔ اس نے جھوٹی قسم اٹھا لی کہ میرے پاس کوئی رقم نہیں۔ آج کوئی پرسان حال نہیں۔ میری امی ان کے گھر گئیں، یہ بددعائیں دے کر آئیں کہ خدا کرے جس طرح تم نے میرا گھر برباد کیا اور ہمیں بے گھر کیا، تمہارے ساتھ بھی اسی طرح ہو۔ کچھ عرصہ گزرا اور مکافات سلسلہ جاری ہو گیا۔ اس عامل کے 2 بیٹے فوت ہو گئے، پھر اس کے بعد ڈلیوری کے دوران ہی بچہ فوت ہو جاتا تھا۔ اسے اولاد کا صدمہ لے ڈوبا۔ ایک دن اچانک اس عامل کو دل کا دورہ پڑا اور وہ خود بھی سسک کر مر گیا۔ اب صرف ایک ہی بیٹا ہے جو چند سال کا ہے، اس کی بیوی ہے اور بیٹے کا کوئی پرسان حال نہیں۔ اللہ نے ہمیں دوبارہ سے سب کچھ دے دیا اور ان کو سب سے بڑی دولت اولاد جیسی نعمت سے بھی محروم کر دیا۔ اس کی بیوی جو شوہر کے غلط کاموں میں دفاع اور دوسروں پر ہنستی تھی، آج عبرت کا نشان بن گئی۔ جگہ جگہ خوار ہو رہی مگر کوئی ہمدرد کرنے کو بھی تیار نہیں۔ کمپیوٹر جیسا حافظہ صلاحیت کے چرچے راز جان لے۔ ثمینہ، لاہور۔ بارش کے پانی میں عرشی شفا کا خزانہ، اس کے انوکھے کمالات ہیں۔ جب سے اس کے فائدے عبقری میں پڑھنا شروع کیے، اس کا استعمال کرنا شروع کیا، اس کے صحت پر نہایت مفید اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ چند دنوں سے گلا خراب تھا، اسے لگتا تھا جیسے گلے کے اندر زخم ہو، خراش بھی ہو رہی ہو۔ ایک دن میری نظر اچانک بارش والے پانی پر پڑی جو میں نے محفوظ کیا ہوا تھا۔ اس دن ایام بیض کے روزے بھی رکھ رہی ہوں۔ میں نے سحری کے وقت پورا 1 گلاس بارش کا پانی لے کر پی لیا اور پھر سو گئی۔ پھر صبح جب نیند سے بیدار ہوئی تو گلا بالکل ٹھیک ہو چکا تھا، نہ خراش نہ زخم، الحمدللہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں۔ میں اسکول کے نالائق ترین طالب علموں میں رہی ہوں، حالانکہ میں بہت زیادہ پڑھتی بھی نہیں تھی۔
کچھ مضامین تیاری امتحانات کے دنوں میں ہی کرتی تھی، لیکن میری یادداشت اور ذہانت کا راز بارش کا پانی ہی ہے، جیسے عام روزمرہ کے دنوں میں استعمال کرتی ہوں۔ بارش کا پانی پینے سے دماغ بند کی گرہیں کھل جاتی ہیں، انسان صحت مند رہتا ہے، قوت مدافعت بڑھتی ہے، جس کی وجہ سے مختلف بیماریوں سے حفاظت رہتی ہے۔ اسکول کی طرح اکیڈمی میں بھی نئے اسٹوڈنٹس یا اساتذہ ان الفاظ میں کرواتے ہیں کہ یہ ہمارا کمپیوٹر ہے، اس نے پرانے سے پرانا ڈیٹا محفوظ کیا ہے، جو بات ہم بھول جاتے ہیں یہ پوری تفصیل سے بتاتی ہے۔ میرے استاد مزید کہتے ہیں کہ اس لڑکی کے 10 دماغ ہیں۔ اصل میں دماغ تو ایک ہی ہے، مگر حقیقت میں یہ بارش کے پانی کا کمال ہے، جس کے اتنے زبردست فوائد مل رہے ہیں۔ اور آپ یقین کریں، میں تو آپ کو یہ عبقری سے بتا رہی ہوں، اور میں نے عبقری سے ہی پڑھا تھا بارش کے پانی کے فوائد، اور میں نے خود شروع کیا۔ بہت ہی زبردست اس کے رزلٹ ہیں، بہت ہی زبردست اس کے کمال ہیں۔ قبولیت کی گھڑی کا سنا تھا، اب آپ بھی پا لیجیے۔ 23 نومبر 2025 ہجویری محل سوا ارب درود پاک کے چلے میں منہ سے نکلی پوری ہونے کی روحانی گھڑی آ رہی ہے۔ اپنی مرادیں لائیں اور قبول کریں۔ ابھی سے